بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے فساد سے محفوظ نہیں۔ جو شخص اس حکم شرعی کو جانتا ہو اور اس کو معمولی یا غیر اہم سمجھ کر پڑوسی کو تکلیف دے یا اس حکم شرعی کی مخالفت میں یا اس حکم شرعی کی توہین کرنے کے لیے پڑوسی کو تکلیف دے، وہ شخص کافر ہو جائے گا اور جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور جس شخص کی یہ نیت نہ ہو بلکہ غفلت یا گناہوں کی وجہ سے پڑوسی کو تنگ کرے گا اور پھر اس کی تلافی کیے بنا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اولاً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں بعد میں سزا بھگت کر یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا۔ دوستو، ایک ہی محلے اور معاشرے میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے تعلقات نہ رکھیں، دکھ درد میں شریک نہ ہوں تو بہت سی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے جہاں ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، پیار و محبت، امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے، وہیں مسلمانوں کے قرب و جوار میں بسنے والے دیگر لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کی جان و مال، اہل و عیال کی حفاظت کا ایسا درس دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پڑوسی تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، فقر اور مرض میں اس کی عیادت کرو، مر جائے تو جنازے میں شریک ہو، خوشی میں مبارکباد دو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مکان کے سامنے اتنا اونچا مکان نہ بناؤ جس سے اس کی ہوا رک جائے یا گھر میں بے پردگی ہو، اس کو ایذا یعنی تکلیف مت پہنچاؤ، اگر پھل خریدو تو اس کو تحفہ دو اور اگر نہ دے سکو تو اپنے گھر میں چپکے سے پھل لے جاؤ تاکہ اس کے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ لہٰذا ہمیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔